تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا؟ اصل میں مطعم بن عدی نے آپ پر ایک احسان کیا تھا آپ کی مکی زندگی میں. احسان یہ کیا کہ نبی علیہ السلام جب طائف سے نکلے، اہل طائف کو دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی بلکہ بدسلوکی کی، پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کر دیا. حالانکہ مکہ والوں سے اب کہہ کر آئے تھے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، دیکھنا دوسرے لوگ مان لیں گے، حالانکہ تم میرے چچا ہو، میرے بھائی ہو، میرے بھتیجے ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو. تم نے اس نفیس دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن اغیار دوسرے لوگ قبول کر لیں گے. یہ کہہ کر آپ طائف گئے تھے، اہل طائف کو دعوت دی، ان کا سلوک آپ کے سامنے، پتھراؤ کیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا. اور یہ بات کئی دفعہ ہوئی. ایک دفعہ تو اللہ کے نبی پر اتنے پتھر مارے کہ آپ کا رخ جس طرف تھا اس طرف آپ بھاگ نکلے، کچھ پتہ نہیں کس سمت آپ جا رہے ہیں. اور جب ان پتھروں کی برسات سے آپ نکلے اور کسی جگہ پر جا کر رکے تو اوپر آپ نے بادل دیکھا، ان پر سایہ کیے ہوئے، اور فرشتے موجود ہیں وہاں. ہمیں حکم دیں ہم اس پوری اہل طائف کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں. فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، میں تو ان کے لیے دعا کروں گا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. دعا کی آپ نے. اب مکہ داخل ہونا تھا طائف سے، کیسے جاتے؟ کفار تو اور شیر ہو گئے کہ اہل طائف نے بھی ٹھکرا دیا. ایک خدشہ تھا انہیں کہ طائف کے لوگ قبول کر لیں گے اور پھر ہم ان کو تکلیف نہیں دے سکیں گے، پھر ہمارا طائف سے مقابلہ ہوگا، اہل طائف ان سے محاذرائی ہوگی. تو دیکھیں طائف والے کیا سلوک کرتے ہیں. انہوں نے ٹھکرا دیا، بدسلوکی کی، اور نبی علیہ السلام وہاں سے واپس بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. اس وقت آپ نے اہل مکہ کے شر کو سامنے رکھتے ہوئے زید بن حارثہ کو بھیجا مکہ، جو آپ کے ساتھ تھا، اور کہا کہ جا کر مطعم بن عدی کو ملو، جس کا ذکر بھی ہوا، جبیر کے والد، اس سے جا کر ملو اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امان میں مکہ داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ امان دے دیں. تو مطعم تیار ہو گیا، حالانکہ کافر تھا مگر بڑا زیرک اور بڑا جہاں دیدہ اور زمانہ شناس انسان تھا اور بڑے عدل والا. 4 اس کے بیٹے تھے، چاروں کو اس نے تلوار دی، ہر بیٹے کو بیت اللہ کے ایک کونے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں امان دے چکا ہوں، کوئی انگلی ان کی طرف اٹھے تم اس کا سر کاٹ دینا، وہ کوئی ہو، مکہ کا سردار ہو، کوئی نہیں دیکھنا، میں نے امان دے دی. اس امان سے ہم غدر نہیں کرنا چاہیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک غلط شہرت پھیل جائے. میں اس پر قائم ہوں، میں امان دے چکا ہوں، کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے بلا جھجک تم نے اس تلوار سے اس کا گلا کاٹ دینا. یہ آپ پر احسان کیا مطعم بن عدی نے. اور اب مکہ داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں کونوں پر اس کے بیٹے کھڑے تھے تلوار سونتے، اور آپ پورے ایک حفاظت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے. اب جب مکہ ان مشرکین قیدیوں کا ذکر ہو رہا تھا کیا کریں، تو آپ کو وہ نیکی یاد آ گئی مطعم بن عدی کی، اور فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان مرداروں کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش اور میں سب کو چھوڑ دیتا. یہ بھی ایک احسان کی شکل. یہ معنی قیدیوں کو، مشرکین کفار کو احسان کر کے رہا بھی کر سکتے ہیں. اس سے اچھے نتائج کی توقع بھی ہو سکتی ہے، بہتری کی توقع بھی ہو سکتی ہے. بار کے بات آج کافی پھیل گئی. تو جو مرحلے یہاں بیان ہوئے جہادی تعلق سے، پہلا مرحلہ جنگ و جدال ہے، ان کو چن چن کر قتل کرنا، اور پھر جب قتل سے فارغ ہو تو قیدی بنا لینا. جب قیدی بن گئے وہ، تو اب 3 میں سے ایک کام آپ کر سکتے ہیں، احسان کر کے چھوڑ دیں. یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت سے
اسوہ حسنہ سے ثابت ہے، یا ان کا فدیہ لے لیں، یہ بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے، آپ نے تمام اسارہ بدر کا فدیہ لیا تھا، یا ان کو قتل کر دیں، قتل کرنا بھی ثابت ہے۔ امیر عمر نے رائے بھی دی تھی، یہ رائے اگر خلاف شریعت ہوتی تو آپ اس کو ٹوک دیتے، تمہاری یہ بات غلط ہے، آپ نے ٹوکا نہیں، تو مانا ان قیدیوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل اور یہ سارے امور مرتب ہو سکتے ہیں جنگی قیدیوں کے بارے میں۔